السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مقدس مہینہ رمضان کا آخری دہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مقدس رات عطا کی ہے کہ جس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی امت محمدی پر رحم و کرم کی یہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، جس مقدس مہینے کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ انسان روزے رکھتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو پا لیتا ہے۔ پھر یہ 10 دن گزر جانے کے بعد دوسرا دہا جو شروع ہوتا ہے 11 رمضان سے 20 رمضان تک، وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مغفرت ہوتی ہے بندوں کے لیے جو روزے رکھتے ہیں اللہ کا حکم مان کر اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو دوسرے دہے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوتی ہے۔ پھر جو تیسرا دہا اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی فیاضی دیکھیے کہ تیسرے دہے میں اللہ تعالیٰ امت محمدی کو دوزخ کی آگ سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 دہوں میں امت محمدی پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے۔ مگر یہاں پر اور ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو رحم و کرم کی نگاہ ڈالی، دوسرے دہے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے گناہوں کو معاف کیا، مغفرت کی، تیسرے دہی میں دوزخ کی آگ سے نجات دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا کی۔ یہ بڑی بات ہے کہ دوزخ کی آگ سے نجات بندے کو دیتا ہے، پھر شب قدر عطا کرتا ہے۔ تو شب قدر کی قدر و منزلت جانیے آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر کی قدر کو ہم نے نہیں جانا، بندے نے نہیں جانا، یہ تو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انعام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ہم تو گنتی کرتے ہیں کہ 1000 مہینوں کا ثواب ہے، نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، برادران قوم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر، اب بڑھ کر کو ہم اس کی وسط کو، ہمارا ذہن محدود ذہن کہاں تک رسائی کر سکتا ہے؟ 1000 مہینوں سے بڑھ کر، اب اس بڑھ کر کو اللہ تعالیٰ کی وسط کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مطلب اتنا سارا اللہ کا فضل و کرم ہو رہا ہے، اس کی عبادت کا کتنا ثواب دے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر اتنا ثواب دے گا، تو اس رات کی ہم نے کیا قدر و منزلت کی؟ کیا اس رات کی عبادت کو ہم شکرانہ کہیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کو دیکھیے، ہم اگر شکرانہ کہتے ہیں تو پھر اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کی قدر کیا ہے۔ پھر اگر اس رات کی عبادت کو، نماز کو ہم سنت کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کی قدر کیا ہے۔ تو پھر ہم کو یہ معلوم ہوا کہ شکرانے سے بڑھ کر، سنت سے بڑھ کر فرض کے مقام کی یہ شب قدر کی عبادت ہے، شب قدر فرض عبادت۔ اب یہاں پر اعتراض کرنے والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بتلا دیجئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کوئی ایسی نفل، کوئی ایسا شکرانہ، کوئی ایسی سنت بتلا دیجئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس عبادت کے لیے آسمان سے جبرائیل امین فرشتوں کی بارات لے کر آ رہے ہو، تو اس عبادت کا مقام تم کیا لگاؤ گے؟ شکرانہ کہو گے، سنت کہو گے، یا فرض کہو گے؟ جبرائیل امین ایسی کون سی سنت ہے کہ جس سنت کے لیے کوئی حدیث میں بتلا دیجئے ایسی سنت کہ جس سنت کے لیے جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر آتے ہیں اس بندے کے لیے، اس بندے سے مصافحہ کرنے کے لیے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب جبرائیل امین کو بھیجا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے، ایسے فرشتوں کا جھرمٹ ہوتا ہے کہ زمین پر جو ہے تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی، اتنے فرشتے و ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ تو ایسی عبادت کو تم کون سی عبادت کہو گے؟ تو ایسی عبادت فرض عبادت کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر یہ شب قدر ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی رات ہے، اور پھر اس میں زمین فرشتوں سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ پوچھنے پر کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شمعون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر عطا کی تھی کہ 1000 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، اس 1000 سال میں اس نے اللہ کی عبادت کی، جہاد کیا۔ اب ہماری عمریں تو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نہیں ہیں کہ ہم شمعون جیسا مقام اور بزرگی عطا ہم جو ہے اس تک مقام تک پہنچ سکے، کیونکہ ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں، بہت سے بہت تو 100 سال کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی 1000 سال کی عبادت ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں اس عبادت کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی ان آیتوں کو نازل کیا اور کہہ دیا کہ اے امت محمدی، تم کو افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، افسوس کرنے کا یہاں پر مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تم کو ایک رات ایسی عطا کی ہے امت محمدی کو کہ جس میں امت محمدی کا کوئی بندہ، اللہ کا بندہ عبادت کرے گا، امت محمدی اس میں عبادت کریں گے، تو اس رات کی ایک عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر دے دیا ہے۔ دیکھیے پھر اس رات کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ رات ہے 26 یا 27ویں جو شب کی درمیانی رات ہے، تو یہ رات اللہ تعالیٰ نے بتلائی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ رات کے بارے میں بتلانے جا رہے تھے، تو آپ راستے میں دیکھا کہ 2 شخص جھگڑا کر رہے ہیں، تو ان کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر گئے اور کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رات کا تعین بتایا تھا، مگر 2 شخص کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے میں وہاں ٹھہرا، تو اس رات کو مجھ سے بھلا دیا گیا۔ تو پھر اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنے منشا سے، اپنے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام پر اس رات کو ظاہر کیا، شب قدر کی رات کو۔ کہا کہ مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مہدی موعود علیہ السلام 27ویں شب میں ذکر و فکر میں عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے، آدھی رات گزر چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سید محمد مہدی موعود علیہ السلام اٹھئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھائیے، دیکھیے۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سما ہے، جیسے فرشتوں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، عجیب سی نورانی کیفیت ہے، گویا خدا تعالیٰ جلوہ افروز ہے۔ تو پوچھا کہ اے باری تعالیٰ یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سید محمد، اس رات کو ہم نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوشیدہ رکھی تھی، آج تم پر اس رات کو ظاہر کیا جا رہا ہے، یہی رات شب قدر ہے۔ اٹھیے اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر 2 رکعت
شکرانہ ادا کیجیے۔ تو حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے اظہار پر 2 رکعت شکرانہ ادا کیا۔ اب ہمارے ذہن یہاں پر کچھ منتشر ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو شکرانہ ہے، فرض کیسا ہے؟ تو میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ فلاں شخص نے تمہارا اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہے، نہیں ہو رہا تھا، کالج میں ایڈمیشن کرایا، نہیں ہو رہا تھا، جائیے اور اس کا شکرانہ ادا کیجئے، شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے آپ کے کام کو آسان کر دیا۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ جائیے اس شخص کا شکریہ ادا کیجئے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ باپ کے حکم کو شکرانہ کہیں گے یا فرض کہیں گے؟ حکم باپ کا کہ جاؤ اور شکرانہ ادا کرو اس فلاں شخص کا، تو باپ کا حکم فرض ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سید محمد ہم نے اس رات کو ظاہر کیا ہے، شکرانہ ادا کرو، تو حکم اللہ کا کیا ہوا؟ جیسے باپ کا حکم فرض ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ کا حکم کیا ہوگا؟ وہ بھی فرض ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر نبی کا یا رسول کا شکرانہ امت کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام، اندھیرا جب دنیا میں بھیجا گیا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں تاریکی ہی تاریکی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کی دعا کرنے کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روشنی کو جب ظاہر کیا تو آدم علیہ السلام نے 2 رکعت شکرانہ ادا کیا۔ وہ 2 رکعت فجر کی نماز ہے، امت محمدی پر وہ فرض ہے۔ تو اس طرح سے ہر 5 وقتہ نماز کسی نہ کسی نبی کا شکرانہ رہی ہے، وہ امت کے لیے فرض ہو گئی۔ تو یہاں پر خلیفۃ اللہ پر، اللہ کے خلیفہ پر اللہ تعالیٰ نے جب شب قدر کو ظاہر کیا تو انہوں نے شکرانہ ادا کیا، معصوم عن الخطا ذات۔ تو ہم جیسے خطا کاروں کے لیے وہ فرض وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ان نقطوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور آنے والی شب قدر کی رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے روبرو جا کر گڑ گڑا کر عاجزی سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ ایسی مقدس رات کو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اور خاص کر مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنے والوں پر تو اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ تو اللہ کا کتنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو ایسی مقدس رات ہمیں عطا کر دی گئی۔ تو اس رات میں جب ہمیں مل جائے موقع تو گڑ گڑائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے اس رات میں کہ اللہ ہمیں ہماری مغفرت کر دے اور اپنے دیدار کو آسان کر دے۔ گڑ گڑانا، عاجزی اور انکساری اللہ کو اتنی بھاتی ہے کہ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے۔ وہ معصوم بچہ کسی کے پاس سائیکل دیکھ لیتا ہے یا کوئی کھلونا دیکھ لیتا ہے تو اپنے باپ کے پاس آ کر روتا ہے کہ بابا مجھے بھی سائیکل چاہیے۔ تو باپ چونکہ غریب ہوتا ہے اس کو سائیکل دلانے کی سکت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی قیمت نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ بیٹا تو مجھے معاف کر دے، میری اتنی ہمت نہیں کہ میں تجھے سائیکل دلا سکوں۔ تو معصوم بچہ ہے، وہ روئے گا، روتا ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا ان حالات کو، وہ روتا ہے نہیں نہیں بابا مجھے تو سائیکل چاہیے۔ باپ 1000 سمجھاتا ہے بیٹا میں تجھے نہیں دلا سکتا، بیٹا میں تجھے نہیں دلا سکتا۔ تو پھر اتنا ضد کرتا ہے، روتا ہے، تو باپ اٹھا کر اس کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ تو بیٹا روتے روتے کہتا ہے کہ بابا میں نے تو تم سے صرف سائیکل مانگی تھی، تم نے تو مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ تو باپ کے دل میں اس کی محبت امڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں 70 ماہوں کی محبت ہے اپنے بندے کے لیے۔ تو جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ رات ہم کو مل رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسی مقدس رات میں ہمیں جاگ کر اللہ کی
عبادت کرنا ہے، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدے میں اس رات کو کی نماز ادا کرنا ہے، شب قدر کی رات، اور رات کو نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہمیں ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی دینا ہے کہ ایسی مقدس رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کری، اور پھر اس جملے کو ہمیں یاد کرنا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جبرائیل امین فجر طلوع ہونے تک امت محمدی پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ یہاں پر کیا کہا گیا کہ فجر طلوع ہونے تک، تو ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اسی مقدس رات میں سحری کرتے ہیں، رات جاگنے کی بنا پر فجر پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو یہ نادانی کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ طلوع آفتاب تک فرشتے موجود رہتے ہیں، جبرائیل امین۔ تو ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا نہیں ہے، بلکہ طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر میں بیٹھنا ہے۔ جب طلوع آفتاب طلوع ہو جائے تو اس وقت ذکر اللہ سے اٹھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تب پوری شب قدر کی رات کی عبادت کا ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ شکریہ۔